السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں. آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ کے جو فیوریٹ ہیں، روحانی اسکالر ہیں، پامسٹ ہیں اور ایسٹرالوجر ہیں. بات کریں گے کیلسٹرول لیول کی کہ کیلسٹرول لیول ایک جب بڑھتا ہے تو اس سے ہماری باڈی میں کیا چینجز آتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے کیا بہترین ڈائٹ ہم لے سکتے ہیں، کون سے حکیمین اس کے ہمارے کام آ سکتے ہیں اور کون سے وظیفے سر ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ ہم لوگ جس کے تھرو کیلسٹرول لیول کو خاص طور پہ ہم لوگ کنٹرول کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ کال کیجیے اور آپ کی ہم لوگ بات بھی کریں گے. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی پرابلم نہیں رہتا. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ویری نائس. کولیسٹرول اور موٹاپا. بالکل سر، کیلسٹرول اور موٹاپا پلس اس میں ایک اور چیز بھی شاید ہم ایڈ کریں گے، یورک ایسڈ. سر یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے بلڈ میں بہت زیادہ تیزی سے چینجز آتے ہیں، پلس آپ کی ایڑیوں میں درد ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ آپ کا بڑھ گیا ہے. کیلسٹرول لیول کے کیا ایسے سمٹمز ہوتے ہیں، اس سے کیا ڈائریکٹ آپ کی باڈی میں چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کولیسٹرول، یورک ایسڈ، فیٹی لیور، گاڑھا خون، گردوں میں پتھریاں، مثانے میں پتھریاں، یہ باڈی ساری میں یہ جو نیگیٹو چینجز آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ میرے دیکھنے والے دھیان سے سن لیں. جب بھی کوئی بندہ 35 نارمل 35 کراس کرتا ہے، چاہے کوئی میل ہے چاہے فیمیل ہے، تو اس کے اندر خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خون گاڑھا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو 35 کے بعد ایکسرسائز نہیں رہتی، بندے کی ورکنگ موومنٹ نہیں رہتی، اسپورٹس مین ہے تو اسپورٹس مین ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا 35 اور ویسے ہیومن باڈی کے آرگن جو ہے جوانی سے ہلکے سے ڈھلان کی طرف، ہلکے سے زوال کی طرف جب جاتے ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ، اتنے ایکٹیو نہیں رہتے. تو خون جب لیور جو ہے نا، ہم کرتے کیا ہیں، لیور جو ہے نا وہ اس کی ہم خیال نہیں کرتے، اس کو ایسی چیزیں دیتے ہیں جو لیور کے لیے خطرناک ہے، جو لیور اوور برڈن ہو جاتا ہے. تو جب لیور پہ پریشر زیادہ پڑتا ہے تو اسے کہتے ہیں لیور ہو گیا فیٹی. لیور کے اندر جو انزائم ہے وہ پھنسنے شروع ہو گئے ہیں. جب لیور فنکشننگ چھوڑ دیتا ہے، لیور ہماری باڈی کے 500 سے لے کے 5000 تک فنکشن کرتا ہے. جب اس کے فنکشن متاثر ہوتے ہیں تو وہ خون کو پہلے وہ صاف خون بنا رہا ہوتا ہے، پیور خون بنا رہا ہوتا ہے، اور فاسد مادوں کو، بیکار مادوں کو ہمارے فضلے میں، ہمارے معدے میں پھینکتا ہے تاکہ فضلے کے ذریعے ہمارے جسم سے نکل جائے. لیکن جب لیور کمزور ہوتا ہے، جب کوئی اس کی وجہ ہم آگے بیان کریں گے، کمزوری کے بعد وہ جو فاسد مادے ہیں وہ معدے میں پھینکنے کی بجائے خون میں پھینکنا شروع کر دے. جب خون میں پھینکتا ہے تو خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی میں ایک اور مثال دوں گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بلڈ پریشر، یہاں میں اس کی مثال یہ دوں گا، 2 ٹنکیاں رکھ دیں، یہاں پہ 2 ٹب رکھ دیں، ایک میں گندا پانی رکھ دیں، ایک میں صاف پانی رکھ دیں. تو ایک ٹربائن مشین لگائے کہ وہ گندے پانی کو آپ نے تیسری منزل پہ پھینکنا ہے، تو صاف پانی فوری چلا جائے گا. جس ٹب کے اندر گندا پانی ہوگا اس کو مشکل آئے گی، یا وہ ٹینکی پھٹ جائے گی یا پائپ پھٹ جائے، کچھ ہو جائے گا. تو جب فاسد مادے خون میں آئیں گے تو یہی آپ کا فشار خون ہے، یہی آپ کا گاڑھا خون ہے، یہی آپ کا فیٹی لیور ہے، یہی اسٹنٹ پڑیں گے، یہی یورک ایسڈ پڑے گا. یعنی کہ ایسڈ جو ہے، ایک طاقتور لیور جو ہے وہ ایسڈ، فالتو مادے، بیکار چیز اللہ کا نظام کے تحت وہ معدے میں پھینکتا ہے اور فضلے کے ذریعے وہ باہر نکل جاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتا. جب لیور ڈسٹرب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، فیٹی ہوتا ہے، اس کے فنکشن رکتے ہیں، تو وہ لیور جو فاسد مادے فضلے میں پھینک رہا ہوتا ہے وہ خون میں پھینکنا شروع کر. جب خون میں پھینکتا ہے، کہیں وہ یورک ایسڈ مر رہا ہوتا ہے، کہیں وہ پتھریاں مرنی ہیں گردوں میں جا کے، کہیں پتے میں مرنی ہیں، جسم میں گلٹیاں بن رہی ہیں، خواتین کی یوٹس میں، رحم میں گلٹیاں بننی شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ لیور نے جب ڈسفنکشننگ کی ہے تو سارے لوگ فیٹ موٹاپے کی ضرور بات کرتے ہیں، وہ لیور کی ہیلتھ پہ بات نہیں کرتے. جب ہمارا لیور ایکٹیو ہے، چاقو چوبند ہے، وہ فوجی کی طرح کام کر رہا ہے، وہ ہر چیز کو کرش کر کے فضلے کو، گندی چیزوں کو معدے میں پھینکے گا، باہر نکل جائے، اچھی چیز تازہ خون ہماری رگوں میں پھینکے گا. جب اس کی ڈسفنکشننگ ہوتی ہے، رگوں میں پھینکتا، وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا آج ہم بات کریں گے یورک ایسڈ کیوں ہوتا ہے. یہ تو سمجھ آ گئی، یورک ایسڈ، فیٹی لیور، نسوں ہماری جو نالیوں میں خون جمنا، سٹنٹ پڑنا، ہارٹ اٹیک ہونا، گلٹیاں بننا، جسم میں رسولیاں بننے، یہ ساری کی ساری لیور کی ڈسفنکشننگ سے ہے. لہٰذا آج ہم لیور پہ بات کریں گے تاکہ اصل کاج بھی ختم ہو جائے. سر بلڈ تھکنس کب آپ کو پتہ چلتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے ایگزیکٹلی؟ بیٹا جب بھی کسی بندے کا بڑا تھک ہوتا ہے تو پہلا کام جب وہ چلتا ہے تو اس کو سانس چڑھنا شروع ہوتا ہے. جب نہیں بیٹا وہ لنگس کے ساتھ، اس کا پھیپھڑوں کے ساتھ ہے. جب خون گاڑھا ہوتا ہے نا تو جب دل پمپ کرتا ہے تو جب بھی ہم چلتے ہیں تو خون کی سرکولیشن اس اعضاء کی طرف جاتی ہے. جب چلتے ہیں اگر خون گاڑھا ہو گیا، یہ نالیاں پچکنا شروع ہو گئی تو پھر وہ خون تھک ہو گیا ہے. اگر آپ سارے لوگ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو 35 کے بعد گوشت، اسپیشلی مٹن اور چکنائی والی چیزیں کم کھائیں، وائٹ میٹ کھائیں، مچھلی کھائیں. اور اگر آپ گوشت وغیرہ کھانا ہے اس میں لہسن ادرک کا استعمال زیادہ کریں، لہسن ڈالیں، ادرک ڈالیں،
डालें, अनारदाना डालें, पुदीना डालें, ऐसे ही जो खून को पतला रखता है। तो खून गाढ़ा होना मौत है, खून पतला रहना वो शर हमारी नसों में दौड़ेगा, हम बीमारी से पाक रहेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं इब्रार ननकाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल? सर से सवाल है कि मेरे वालिद साहब की एज ना 70+ है, तो उनको ना कोलेस्ट्रॉल का जो है ना वो इशू हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल जो उनका बहुत बढ़ चुका है। डॉक्टर कहते हैं या तो स्टेंट डलवाएं या फिर इनका ऑपरेट करवाएं। तो एक तो उनका कोई हल बता दीजिए, क्योंकि इस एज में ऑपरेशन जो है ना वो बहुत जो है ना वो खतरनाक हो सकता है। दूसरा ये कि मुझे ये खतरा रहता है कहीं मौरूसी तौर पर मेरे साथ ये कल को बीमारी मुंतकिल ना हो, तो मुझे कौन सी ऐसी गज़ायत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं कल को इससे महफूज रह सकूं, और मेरा जो लिवर है वो भी फैटी है। इस हवाले से जो है ना वो सर से कोई वजीफा या कोई मतलब जो है ना तिबी नुस्खा बता दीजिए ताकि मतलब मैं भी महफूज रह सकूं, और वाले साहब के लिए कोई अच्छा सा मशवरा दे दीजिए। यहाँ बेटा मैं छोटा सा वाक़या बयान करूँगा, तो हमारे देखने वालों ना जब कोई वाक़या होता है उसके लिए वो आसानी से उसको कायल हो जाते हैं। मेरी फेसबुक पे एक लड़का, मेरा स्टूडेंट भी, अमरीद भी, आलम चिश्ती नाम का लड़का है, उसके जो ससुराल में प्रॉब्लम क्या थी, उसके ससुराल में प्रॉब्लम ये थी जैसे कोई लड़का मेल या फीमेल जैसे कोई 35 पे आता था, खून गाढ़ा होता था, तो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को स्टंट पड़ रहे हैं, कोई फौत हो गया है। मेरे पास केस लेके आ गए, मेरी ससुराल वाले, उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही 30+ होते हैं, 35, 30+, तो उनको वो पानी पिए तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जो फार्मूला मैंने वहाँ लगाया और उसके बाद मैंने हज़ारों लोगों को दिया, सब के सब ठीक है। जिसको यकीन नहीं वो आलम चिश्ती से पूछ सकता है। उसके घर ससुराल वाले जो 30 के बाद उनको सबको वक्त पड़ जाता था, कई तो मौत का शिकार हो गया, और कई बेचारा किसी को 30-32 साल की उम्र स्टंट पड़ गए, बाईपास हो गया, ऑपरेशन हो गया। होता क्या कि कुछ लोगों का लिवर जब डिसफंक्शनिंग करता खून गाढ़ा होता है। अब खून गाढ़े करने, खून को पतला कैसे रखना है, 3-4 फार्मूले बताऊंगा ताकि आप जो आपको सूट करे आपने अपना लेना है। जिनको विरासती प्रॉब्लम है खून गाढ़ा होने की, जिनकी विरासती प्रॉब्लम है हार्ट की, उनको 90% ज़रूर आता है। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी एहतियात करें ताकि उनको प्रॉब्लम ना आवे। अल्लाह ने जब ज़मीन बनाई है ना, ज़मीन पे हमारी हर बीमारी का इलाज रख दिया गया है। एक दरख्त है, उसका नाम है अर्जन। अर्जन उस दरख्त का नाम है। अर्जन का छिलका अगर आप सुबह शाम पीते हैं खून पतला करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम उसका छिलका कहाँ से ले, बागे जना लाहौर का मार रोड अर्जन के दरख्त से भरा पड़ा है। मैं उसे कहता होता हूँ अर्जन नहीं, ये सर्जन है। अगर आप चाहते हैं कि हार्ट की बीमारियों से पाक रहें, कोलेस्ट्रॉल से पाक रहें, तो आप इसका कहवा सुबह शाम पीना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे हम ये छिलका कहाँ से ले, पंसारी के पास अर्जन आम मिलता है। आप पंसारी से अर्जन का छिलका लेके वो सुबह शाम 1-2 चमचे वो लें, 2 इलाचियाँ डालें, सुबह शाम कहवा पिए, उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारे पंसारी हमारे पास नहीं, हम क्या करें। उसका तीसरा तरीका कि होम्योपैथी ने अर्जन दरख्त के छिलके की मेडिसिन बनाई हुई है। अर्जना क्यों कहते हैं उसे। दुनिया भर में ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला, जिनका खून गाढ़ा है, जिनके चलते हुए जिनको भारीपन का सांस के नालियां अलग मसला है, जिनको चढ़ते फिरते सांस चढ़ता उन्हें फील होता है कि मेरे ना जिसमें खून गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अर्जना क्यों मैं हज़ारों लोगों को दी है, जिसको दिए पहले दिन इसको फरता है। अर्जना क्यों लेनी है, 10 कतरे सुबह शाम, वो खून पतला करती है। जब अर्जना क्यों आप सुबह शाम लेते हैं खून पतला होता है। तीसरा, अक्सर लोग कहेंगे कि इसके साथ हम तस्बीह को कर रहे हैं। तस्बीह हमारी रूह को ताकतवर करती है। जब रूह ताकतवर होती है तो जिस्म ताकतवर होता है। तस्बीह हमने इसके साथ पढ़नी है, या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा, 3 तस्बीहां। और या हय्यो या कय्यूम या लतीफ़, 3 तस्बीहां। और पानी पे अगर हम सूरत तारक दम करके पीते हैं, अर्जना का आप छिलका भी पी सकते हैं, हल्का कहवा भी पी सकते हैं। अर्जना क्योंकि हम दूसरी होम्योपैथी दवाई भी ले सकते हैं। तो वो बंदा गवाह है, उसकी जो प्रॉब्लम थी फैमिली में, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो मुझे कहती जब से अर्जना आई है हमारी ज़िंदगी दुनिया हम पुरसकून हो गए हैं। अब हमारे सारे लोग पिछले 10 साल से कोई 41, 42, 44 क्रॉस कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफ़ हैं। तो हमें जैसे ही खून गाढ़ा हो तो हमने अर्जना के पत्ते, अर्जना की छाल, या फिर अर्जना की होम्यो मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जब हम लेंगे हमारा खून पतला रहेगा और हम इंशाल्लाह नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ नईम मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी मतलब आई एम अ यंग पर्सन, ठीक है। मैं अपनी डाइट का और अपनी वजन वगैरह का सारा ख्याल रखता हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिससे मेरा वजन इंक्रीज ना हो। कोई ऐसी नाश्ते में कोई चीज़ ऐसी खाई जाए या कुछ ऐसा। और दूसरा, मेरी फैमिली में ना कोलेस्ट्रॉल का बहुत इशू है। जैसी थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उसके ऊपर भी कुछ प्लीज़ बता दें। ठीक है। पहले मैं जिन फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का मसला है सारी फैमिली में, तो उनके लिए आज मैजिक चटनी मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। मैजिक चटनी है, करिश्मा चटनी है, करामाती चीज़। जो बंदा इस चटनी को इस्तेमाल करेगा रूटीन में, हर खाने के बाद आधा चमचा चटनी खा लेगा, उसका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना खून गाढ़ा होगा, ना गुर्दों में पथरियाँ बनेंगी, ना पित्ते में बनेंगी, ना वो हार्ट अटैक की तरफ जाएगा, ना उसका खुदा न करे स्टंट की तरफ जाएगा। करना क्या है, अदरक लहसुन पुदीना, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना, अदरक लहसुन
पुदीना, अनारदाना, इन चारों को आपने पीस लेना है, पीस की चटनी बना लेनी है। हर खाने के साथ आपने एक चमचा सुबह शाम लेना है। ये वो मैजिक चटनी की, तो कब डाइजेशन ठीक रहता है, आपका खून, अदरक भी खून पतला करता है, लहसुन पतला खून करता है। या मैं एक और चीज़ बता दूँ, हमारे बहुत सारे लोग थे हम चटनी नहीं खा सकते। हमारे पाकिस्तान के जितने भी ये हर्बल अदारे हैं सारे ना सारे लहसुन अदरक कलवंजी की गोलियाँ बनाते हैं। ये तय है कि हर बंदे का 30-35 के बाद खून गाढ़ा होना है, उसको हमने पतला रखना है तो हमारी सर्वाइव है। अगर हम गाढ़ा करेंगे तो हम फंस जाएंगे। बट जो खून हमने पतला करना होता है उसके लिए भी हमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप वॉक करें, डॉक्टर ना हमें बताएं तब तक तो हम नहीं कर सकते। अगर आप वॉक करें पतला रहेगा। अगर आप वॉक करते हैं रोजाना 35+ मिनट अगर आप वॉक करते, फिर प्रॉब्लम क्या, हम वॉक नहीं करते, फिर हम मसनूई सहारे लेते हैं। एलोपैथी का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। हम इस प्रोग्राम में ये करते हैं, होम्योपैथी हर्बल चीज़ बताते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना, आपके लिए आसानी हो। अब कोई बंदा जो अदरक लहसुन उसकी चटनी खाएगा, वो दूसरी बात है कि आप ये कहते चटनी मैंने नहीं खानी। हर हमदर्द है, करशी है, जितने अजमल दवाखाना अरशद सारे बनाते हैं गार्लिना या गार्लीन के नाम से अदरक की गोलियां। अगर आप सुबह शाम 2 गोलियां या 1 गोली इस्तेमाल रखते हैं तो आपका खून पतला रहता है, मोटापे की तरफ नहीं जाते। मुझे अभी भी याद है, अमेरिका से बहुत बड़ा हार्ट सर्जन मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा, भट्टी साहब आप ना खिदमत खल करते हैं, लोगों को चीज़ बताते हैं, मेरी तरफ से एक लोगों को बताया। मैं क्या, वो कहने लगा कि जब 35+ बंदा होता है ना, 32-35, तो जो मटन और बीफ है ना इंसानों के लिए जहर बन जाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं होते, खून गाढ़ा होता है। खुदा न करे, यार ये नहीं कि हलाल चीज़ खानी बना कर दें, बिल्कुल खाएं, जो सूट करती है खाएं, जो सूट नहीं करती वो ना खाएं। उसने मुझे कहा कि आपने लोप्रिन मिलती है, डिस्प्रिन मिलती है बाजार में गोलियां, अगर आप लोप्रिन डिस्प्रिन लेते हो खून फौरी पतला कर देती है। अगर आपको सर दर्द हो रहा, फौरी तौर पे आपने लोप्रिन लिया है, डिस्प्रिन लिया है, खून पतला करने वाली कोई और मेडिसिन ले ली है, तो आपको फौरी तौर पे रिलीफ मिलता है। तो कहता है सबको लगा दें। मैं अब ये करता हूँ, मेरे हल्के में जो मेरे करीबी बंदे हैं मैंने सबको गार्लिना पे लगाया हुआ है, गार्लिन पे लगाया हुआ है। मैं जिस दिन कड़ाई छड़ाई खाएं उस दिन लोप्रिन भी ले सकते हैं, अदरक लहसुन की चटनी इस्तेमाल करें, और अर्जना मैंने सबको कहा इस्तेमाल किया करें, ताकि आप इस बीमारी हो। बच्चे ने आप कहा कि हमारी ना मैं पतला रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए बेटा सिंपल ये कि आप अगर कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ खा लेते हैं, फुल प्रोटीन और फुल आप चर्बी वाली चीज़ें खाते हैं, तो वॉक करें 35 मिनट प्लस। अगर आप वॉक नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर वॉक कर लें इससे ठीक हो जाएगा, या फिर आप अदरक और लहसुन का अपनी खुराक में इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, वो भी ठीक हो जाएगा। तस्बीह मैं यहाँ फिर बताऊँगा ताकि आपका जिस्म और आपकी फैमिली इस बीमारी से पाक रहे। या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 300 बार, और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार अगर आप पढ़ते हैं। और खुदा न करे अगर किसी को हार्ट का मसला हो गया है तो वो इन एहतियातों के साथ अगर सूरत तारिक पानी पे दम करके पीता है, उसका हार्ट भी ठीक रहता है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है। और दूसरी बात है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो फिर आगे ब्लड प्रेशर का बंदा, हम कल कोशिश करेंगे उस पर डिटेल हम बात करें, ब्लड प्रेशर शुगर पे, वो ब्लड प्रेशर की तरफ कोलेस्ट्रॉल लेके जाता है, शुगर की तरफ वो लेके जाता है। वो डिफरेंट टॉपिक पे हम कल बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपने अपने खून को पतला रखना है, चाहे वॉक करके, चाहे अदरक लहसुन इस्तेमाल करके, चाहे अर्जना का कहवा इस्तेमाल करके, चाहे अर्जना की होम्योपैथी मेडिसिन वो लेके। जब आप करेंगे ना आप खुद कहेंगे मैं ठीक हूँ। मेरे पास ऐसे बेशुमार लोग जो 70 साल के ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे, मैंने जिसको भी इन चीज़ों पे लगाया वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। और कई तो 2 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी नालियाँ खुल चुकी हैं, अब आपको किसी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। बट से मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि मटन और बीफ 35 साल की उम्र के बाद हमारे लिए जहर कैसे बन जाता है? इसलिए बन जाता है कि उसको हजम करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसके अंदर चर्बी उसकी चीजें ज्यादा है, जब उसको बंदे की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इस तरह दुम्बा भी है और भी गोश्त है, उसमें ज्यादा एनर्जी जो बड़े अच्छा मटन भी उसी में आएगा, दुम्बा भी उसी में आएगा, लेकिन जो खाते महीने में 1 या 2 दफा वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो बीमार कौन होते हैं जो डेली दूसरे तीसरे दिन खाते हैं? अगर हफ्ते में 1-2 दफा खा लें कुछ बट सबसे ज्यादा इस तरह की डाइट की जरूरत तो उन लोगों को पड़ती है सर जो अल्कोहलिक होते हैं। मतलब कि वो उनको साथ ही भूख लगती है और उन्होंने कुछ खाना होता है। बेचारों को बेटा समझ नहीं आती। एक तो पहले लिवर उनका अल्कोहल की वजह से सत्यानाश हुआ होता है। लिवर हमारा बॉडी का वो ड्राइवर है, लिवर हमारी बॉडी का मेन वो चीज है जो 500 से लेके 5000 एंजाइम बनाता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। दूसरी बात है बिल्कुल जब तक एंजाइम्स ही बनाएगा तब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर दूसरी बात है भला लिवर की खराबी का जो सबसे बड़ा नुकसान लोगों को, किसी बच्चे बच्ची किसी मर्द औरत के अगर चेहरे पे छाइयां पड़ी हुई हैं, उसका चेहरा पीला, उसके चेहरे में जर्द सुर्खी नहीं है, उसके चेहरे पे पिलाहट है, गुदलापन है, तो उसका लिवर फंक्शन नहीं कर रहा, उसका लिवर ताज़ा खून नहीं बना रहा। पुराने हकीम सारे क्या करते थे, वो लिवर और मैदे और जिगर का पहले इलाज करते थे, आजकल मैदा लिवर नहीं करते। दूसरी बात है मौजूदा दौर में बेटा जो एंटीबायोटिक और एलोपैथ की दवाइयाँ बहुत सारी शुरू हो गई, उन सारे का प्रोसेस लिवर करता है। वो जहर लिवर को
ٹھا کرتے ہیں اور لیور کو ستیاناش کر دیتے ہیں. ہم ایسی میڈیسن لیتے ہیں, پھر جو پیزا اور ہمارے جو برگر بچے کھاتے ہیں وہ ایسی چکنائی, ایسی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ لیور, بچوں کی ایکٹیویٹی دنیا رہ نہیں گئی. پہلے ہر اسکول میں بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے, بچے دوڑتے تھے, کھیلتے تھے, کودتے تھے, وہ ڈائجسٹ ہو جاتا تھا. اب جوان بچیاں, ان کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں, وہ کس طرح کریں گے, ان کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں, ان کے چہرے پہ دانے نکل رہے ہیں, ایکنی نکل رہی ہے, وہ چہرے پہ کریم لگا کے ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن پیچھے سے جب سپلائی بند نہیں ہوگی, جب پیچھے سے لیور ٹھیک نہیں ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہمیں اپنی خوراک کو نارمل رکھنا ہے اور خون پتلا رکھنا ہے, چاہے ایکسرسائز سے, چاہے دعا سے, چاہے جیسے بھی. اگر اب خون گاڑھا ہوگا وہ سارے جسم کا ستیاناش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, اسی سے ہمارے ساتھ فاطمہ مری سے موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا, میرا سر سے سوال ہے کہ میری سسٹر ہے تو پریگنینسی میں ان کا ویٹ جو ہے بڑھ گیا ہے, تو کیا اس کے لیے وہ کوئی چیز استعمال کر سکتی ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اور ان کا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے وہ کولیسٹرول لیول کم کر سکے. پہلے تو مری والا کو سلام کہ میری بیٹی نے اتنی دور سے مجھے فون کیا. دوسری بات یہ کہ پریگننسی میں بیٹا ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے. آپ کے بچے کو ضرورت ہے, آپ کے پیٹ میں جو نئی دنیا میں نیا آ رہا ہے, برڈ آ رہا ہے, اس کو ضرورت ہے. اگر وہ موٹاپا ان کو ہوتا ہے تو پریگننسی کے جب ڈلیوری ہو جائے گی, ڈلیوری کے بعد وہ کچھ احتیاطیں کریں. یہاں پہ انہوں کو خوراک نارمل رکھنی ہے اور فوری طور پہ فاقہ کشی کی طرف نہ جائے تاکہ آنے والے بچے کو نقصان ہو. لیکن اگر وہ یا مالک ہو یا قدوس 3 تسبیحاں پریگننٹ عورت, اور یا مصور ہو یا خالق کو یا باری ہو 3 تسبیحاں رکھے تو پھر موٹاپا کہیں نہ کہیں کنٹرول رہتا ہے. اور اگر وہ پھر بھی چاہتی کہ میرا موٹاپا حد سے نہ بڑھے تو صبح اگر جو کا دلیا کھا لیں, تو جو کے دلیے میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کی چربی کو زائل کرتا ہے. تو یہ دوسرا انہوں نے اپنی ماں کی بات کی ہے کہ میری ماں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہو گیا. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں کہ جب بھی سردی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ کولیسٹرول, بلڈ پریشر, یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سردی میں آٹومیٹکلی ہماری نسیں جو سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ پتلی, وہ تنگ ہونا شروع ہوتی ہے اور خون گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جتنے بھی ڈپریشن کے دنیا میں پیشنٹ ہیں, جیسی دسمبر آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اداس ہو گئے ہیں. دسمبر دھوپ سے ہم دور رہتے ہیں, ہم کمروں میں گھس جاتے ہیں, ایکٹیویٹی ہماری ختم ہو جاتی ہے, تو پھر اس سے بھی ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے. بیٹی نے کہا کہ اس کو, ان کی امی کو مری میں, تو مری میں ارجنا درخت پتہ نہیں ملتا ہے. ایک تو وہ لہسن, ادرک, پودینہ, ناردانی کی چٹنی استعمال کریں. دوسرا وہ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے, پنڈی سے, مری سے مل جائے گی. ارجنا کیو یہ نوٹ کر لیں گھر میں, جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے ارجنا کیو دیں گے. ساتھ اگر اس کی پمپنگ کے لیے کریٹیکس کیو دیتے ہیں تو آپ دعائیں دیں گے ساری زندگی. نہ آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہوگا, نہ آپ کا خون گاڑھا ہوگا, نہ سٹنٹ پڑیں گے, نہ آپ کا بائی پاس ہوگا. جب خون ہی پتلا ہو کے نالیوں میں دوڑیں لگائے گا تو بیماری کیسے آ گئی؟ وہ جس بچی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, ارجنا کیو 10 قطرے صبح شام لے. لہسن ادرک کی وہ جو چٹنی میں نے بتائی وہ لے, اور ساتھ یا مالک ہو یا قدوس 3 تسبیحاں, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں, اور یا حی ہو یا قیوم 3 تسبیحاں. اور اگر پاسبل ہے تو گھر کے اندر ہی واک شاک کر کے اپنے خون کو نارمل رکھے. انشاءاللہ اس سے ان کی صحت ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شگفتہ موجود ہیں لاہور سے. جی, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو کولیسٹرول کا بہت مسئلہ ہے. وہ پانی بھی پیتے ہیں نا تو ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. پروفیسر صاحب سے کہیں کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی ایسا ہربل نسخہ بتائیں کہ میرے جو بھائی ہیں ان کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے. اور میرا دوسرا سوال ان سے پروفیسر صاحب سے یہ ہے کہ میں جاب آرڈر لے رہی ہوں, مجھے موٹاپے کا خطرہ ہے, تو مجھے پروفیسر صاحب کوئی ایسی چیز بتائے, کوئی ایسا ٹوٹکا بتائے تاکہ جو میرا موٹاپا ہے وہ کنٹرول میں رہے. ٹھیک ہے. میرے پاس جب لاہور میں آیا نا, میرے پہ دوست ہے اردو بازار میں, اجمل صاحب میرے دوست ہے, تو میرے پاس ہے, مجھے کہنے لگے بیٹی صاحب مجھے نا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے. تو مجھے پرابلم یہ ہے کہ میری فیملی میں نسل در نسل میرے دادا اور میرے باپ سے یہ بیماری آ رہی ہے. ہماری فیملی میں جیسے ہی کوئی بندہ 32 کا تو ہمارا خون اتنا جمتا ہے کہ ہمیں بائی پاس کر کے آپریشن کرانا پڑتا ہے. میں مذاق لیا, میں کہا یہ کیسے بات ہے, ابھی میری انسانی جسم پہ اتنی تحقیق نہیں تھی اور یہ سچ ثابت ہوا کہ وہ کہتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں, ہم پانی بھی پئیں, ہمیں نسل در دادا سے, والد سے, اب میرے سے, بچوں میں یہ مسئلہ آ گیا ہے. ہم اگر سادہ پانی بھی پی لیں تو ہمارے اندر وہ گاڑھا خون بننا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا ان کا, ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ان کے بیٹے 32 پہ جیسے ہی ہے, پہلے بیٹے کا آپریشن ہوا, بائی پاس آپریشن پورا لمبا چڑھا, دوسرا 31 پہ پھر اس کا آپریشن ہو گیا. تو میں الرٹ ہو گیا, میں کہ کیا بات ہے. یہ والد صاحب, ان کے والد کہہ رہے تھے کہ جیسے ہمارے خاندان میں کوئی جوان بچہ, میل بچہ جیسے 31-32 ہوتا ہے, اس کا آپریشن ہوتا ہے اور ہار کا ہم پوری احتیاطیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی کی کیمسٹری کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر نارمل خوراک بھی گاڑھے خون کی طرف جاتی ہے, بنا ہوتا ہے. یا میں وہ نسخہ بتاؤں گا جن لوگوں کے خون گاڑھا ہو چکا ہے اور جن لوگوں کو ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہے,
اگر یہ نسخہ استعمال کریں گے 1.5-2 مہینے تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہزاروں لوگ اس وقت کر چکے ہیں. پاکستان کے سارے شفا خانے, پاکستان کے سارے دواخانے اس کو بیچ رہے ہیں. جو بھی اس کو کرے گا نا وہ انشاءاللہ کہے گا میرا نا بائی پاس والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا, میرا اسٹنٹ والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا, میرا فیٹی لیور ٹھیک ہو گیا. یہ مجرب المجرب ہے. اس کی تاثیر کیا ہے؟ آپ نے 3-4 چیزیں لینی. پہلا آپ نے کرنا کہ 1 کپ آپ نے لینا لہسن کا ارک, لہسن 1 کپ آپ نے لینا ادرک کا, لہسن کا 1 کپ یا پیالہ, ادرک کا 1 کپ یا پیالہ. تیسرا آپ نے لینا لیمو کا رس, لیمو کا رس. اور چوتھا آپ نے لینا سرکہ سیب. چاہے پیالے کو پیمانہ بنا لیں, چاہے کپ کو بنا لیں, چاہے جو بنائے گا, یہ گارنٹی ہے. سارے شفا خانے جو لکھتے ہیں نالیاں صفا, شفائے قلب, صفیہ قلب, یہ ساری اسی کو بناتے ہیں. لہسن, ادرک, لیمن 1 پیالہ, اور چوتھا آپ نے سرکہ سیب لے لیا. اس کو آپ نے چولہے پہ رکھ دیا بیٹا. چولہے پہ رکھنے کے بعد جب آپ نے اس کو شریانے اور نالیاں کھولنے کا دنیا کا جب مجرب نسخہ ہے, اس کو چولہے پہ رکھ دیا. اس کو جب 4 کی جگہ جب آپ ابالنا شروع کر دیا, 4 پیالے ہیں, تو جب 3 رہ جائیں گے اس کو اتار لینا ہے. ٹھیک ہے, اتار لیا. اگر تو آپ شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس میں 3 کپ شہد ڈال دیں. اگر شوگر پیشنٹ ہے تو صرف 1 کپ ڈال لیں. یہ بوتل میں بنا کے فریج میں رکھ لیں. یہ آپ کا دنیا کا بیسٹ. اب ہوتا کیا ہے, جو لہسن ادرک ہے چربی کو کھاتا ہے, لہسن کا سرکہ چربی, جو ادرک کا, اور جو لیمو کا رس ہے, اور جو سرکہ سیب ہے, یہ سارے کے سارے ویری ہیں یا دشمن ہیں چربی کے. یہ جیسے ہمارے معدے میں نسوں میں جاتے ہیں چربی کو پگھلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ نے 2 چمچے صبح شام پانی میں اگر پیتے ہیں, 15 دن بعد ٹیسٹ کرائیں گے, آپ کی نسیں کھل چکی ہوں گی. یہ صفائی قلب کا مجرب المجرب نسخہ ہے. آپ یہ جن لوگوں کو سوٹ کرتا ہے وہ چاروں لیں, اور گاجر کا جیسے دودھ نکالتے ہیں, نکالنے کے بعد اس کو شربت بنا کے یہ استعمال کر کے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جن کو پرابلم ہے نا, جیسے سردیاں سٹارٹ ہوتی 2-4 بوتلیں بنائیں اور ان بوتلوں کو پئیں. ایک تو یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. یہ مجرب بیسٹ اور پاکستان کا ہر دواخانہ بناتا ہے. وہ خالص چیزیں ڈالتے نہیں ڈالتے, آپ ڈال کے خود گھر میں تیار کریں تاکہ آپ کو دل کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ساتھ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا حیو یا قیوم 500 بار, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 500 بار. یقین کریں اس پروگرام میں ہم جو کولیسٹرول کے والے سے, دل کے والے سے چیزیں دے رہے ہیں. تیسری بات, جو موٹاپے کا شکار ہماری بیٹیاں بہنیں آتی ہیں, جن کو جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو اگلا اٹیک ان کا موٹاپا بھی ہوتا ہے, جس میں چربی کے لوسڑے بننے شروع ہوتے ہیں. یہ جو میں نے صفائی قلب کے والے سے لہسن ادرک کا سرکہ جوسز بتائے ہیں, اگر نارمل بندہ ان کو پیتا ہے تو ان کا موٹاپا کم ہوتا ہے, پتلے رہتے ہیں, اور جسم ان کا سمارٹ رہتا ہے. لیکن سے موٹاپا ایسا ہے کہ آپ کا تھائرائڈ کی وجہ سے بھی سمٹمز آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ بیٹھو تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ موٹاپا آپ کا بڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا انہانس ہوتے ہوئے کہ آپ کی باڈی میں کیا چینجز کا آ رہے ہیں. لیکن موٹاپا کے جو بڑی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. موٹاپے کی لاجک کیا میں یہاں یہ بتاتا ہوں. جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کا یہ خاصہ ہے, جتنی چیز کی, جتنی پروٹین کی, جتنی انرجی کی, جتنی خون کی, جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے. باقی باڈی میں کہیں پاکٹ بنا کے رکھ چھوڑتا ہے. اس کی لاجک کیا رکھنے کی کہ زندگی میں خدا نہ کرے, دیکھیں نا باقی بندہ حادثے کا شکار ہوتا ہے تو 20 دن مہینہ وہ زندہ رہتا ہے. باڈی کی خاصیت یہ کہ کوئی ایسا ٹائم جب خوراک بندے کو نہیں مل رہی تو انسانی جسم اپنے آپ کو چلانے کے لیے باڈی کے مختلف حصوں میں جو پاکٹس بنی پڑی ہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنی ہیں, وہاں سے چربی پروٹین لے کے اپنے جسم کو چلاتا ہے. موٹاپے کی لاجک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ جو آپ کے فالتو چیز آپ نے جسم میں ڈالی, آپ کے جسم کو ضرورت ہے روپے کی, آپ نے 10 روپے ڈالی ہیں, اب 9 روپے کسی پہاڑی کی شکل میں, کسی پاکٹ کی شکل میں باڈی میں سیف ہو گئے. اب جب باڈی کو ضرورت پڑتی ہے, کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, تو اس کو نہ وہ یہاں سے وجود کرتے ہیں. اب جو بندہ پتلا ہونا چاہتے ہیں وہ چلاکی کیا کرتا ہے, وہ چلاکی یہ کرتا ہے کہ میں وہ اپنے آپ کو جب بھوکا رکھتا ہے تو ہماری باڈی کے جو محفوظ ذخائر ہیں, جو سیف پڑے ہیں ہماری باڈی میں, پاکٹ یا پیڈ پڑے ہوئے ہیں, ان کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے, ہماری باڈی پتلی ہو جائے. تو لاجک یہ ہے کہ جب ہماری خوراک ہمارے جسم سے زیادہ جائے گی اور ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے, ہم واک نہیں کریں گے, تو جسم کے مختلف حصوں میں پاکٹس بن کے سیف ہو جائے گی. یہ موٹاپے کی ہے. بعض اوقات جو آپ تھائرائڈ کہہ رہے ہیں اس میں چیزیں آتی ہیں, جب ایسا پرابلم ہوتی ہے تو اس میں یہ ڈسفنکشن ہوتی ہے کہ چربی فضلے میں جانے کے بجائے جسم میں جانی شروع ہو گئی ہے. ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم موٹاپے کو بڑے پرہیز کے بغیر ٹھیک رکھیں, موٹاپے کو کسی بڑے پرہیز کے بغیر ٹھیک رکھیں, میں ایسا ناشتہ بتانے لگا ہوں. 1 مہینہ کریں, پرہیز بھی کو نہیں, پتلے نہ ہو تو آپ نے فیس بک پہ جو ہمارے فون کا ضرور کرنا کہ سر آپ کی بات پوری نہیں ہوئی. سر وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ صبح کا ناشتہ ڈٹ کے کرو, دوپہر کو چاہے فروٹ وغیرہ کھا. چلاکی ہم نے کیا کرنی, چلاکی ہم نے بڑھائی نارمل بندہ کرے, اس کو ڈٹ ہی کرنا چاہیے, اسے سارے دن چلنا ہے. جو موٹاپے کا شکار اس نے کیا کرنا کہ بھنا ہوا دلیا لینا, جو کا لے لیا, سب سے بیسٹ ہے, پورا باؤل بنا کے, آقا کریم کی سنت بھی تھی, آقا کریم کا پورا باؤل بنا کے اپنے پیٹ میں آپ نے بھر لیا. آپ نے چلاکی کیا کی معدے کے ساتھ, آپ نے معدے کو ایسی چیز دی ہے اس میں کچھ بھی نہیں, وہ خالی توڑی کی طرح جب پیٹ میں وہ چلا گیا ہے نا, اب جسم نے چلنا ہے, جسم نے ہمارے محفوظ ذخائر کو ہٹ کرنا ہے. پھر
اب ہمارا دماغ کہتا ہے کہ میں پیٹ بھر گیا ہے، حالانکہ پیٹ میں ہم نے ڈالا کچھ نہیں، ہم نے ایسی چیز ڈال دی ہے جس کے اندر پروٹین یا خون یا کوئی چیزیں نہیں ہیں. اب وہ پیٹ تو بھرا ہوا ہے، اب جسم نے چلنا ہے، جسم پھر ہماری باڈی میں جو مختلف پاکٹس بنی ہوئے ہیں وہاں سے چربی لے کے جب لے گا. تو آپ اگر روزانہ اگر 5 گھنٹے آپ یہ کرتے ہیں، یعنی کہ دلیے کا ناشتہ کریں، اس کے بعد 6 گھنٹے 5 گھنٹے کچھ نہیں کھانا تاکہ آپ کے محفوظ ذخائر خرچ ہونا شروع ہو جائے. ایک تو ہو گیا یہ کام. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ نسخہ بتائیں تاکہ ہم نا پتلے پتلے ہو جائیں، یعنی کہ ہم موٹاپے نہ ہم شارٹ نسخہ بتائیں. تو وہ لوگ جتنے موٹے لوگ ان کو قبض ضرور ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ضرور ہوتی ہے. اب جو یہاں میں نسخہ جو بتاؤں گا ان کی کانسٹیپیشن بھی دور ہوگی، ان کا موٹاپا بھی دور ہوگا، اور وہ اپنی بد پریزیوں کے ساتھ کم کریں بد پریزی. آپ ایک 20 دن مہینے بعد کہیں گے میں تو پتلا ہونا شروع ہو گیا ہوں، یہ میں تو پتلا ہو گیا ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں سنا مکی وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بڑا ہربل چیز ہے. آقا کریم کہتے تھے پیٹ کے حوالے سے اس دنیا میں اچھی چیز کوئی نہیں ہے. یہ نبیوں کے سردار کا نسخہ. سنا مکی لیں، سرخ گلاب لیں، جنگ ہریڑ لیں. ہرڑ بھی کہتے ہیں، ہریڑ بھی کہتے ہیں. سنا مکی، سرخ گلاب، گل رخ بھی کہتے ہیں، اور ینگ ہریڑ، یہ تینوں چیزیں آپ نے لے لی. اس کو ہم وزن پیس لیں. بیٹا جو بندہ صبح و شام ناشتے کے بعد آدھا چمچہ لے لیتا ہے، جو بندہ صبح و شام یہ ناشتے کے بعد لے لیتا ہے، ایک تو اس کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے، اس کے پیٹ میں فاسد باندھے نہیں ٹکتی، اور دوسری بات ہے کہ اس کو نا کانسٹیپیشن نہیں رہتی، اور اس کا موٹاپا آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اور نسخہ چاہیے، اور نسخہ پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ نے ایک اور ارکے کاسنی لینا ہے، ارکے مکو لینا ہے. ارکے کاسنی، ارکے مکو، ارکے بادیان، ارکے سونف لینا ہے. ان تینوں چیزوں کے آپ نے 2 چمچے صبح و شام لیں. اس سے بھی آپ کا سٹمک پرابلم کہاں ہے، آپ بنیادی جب پوائنٹ سمجھ لیں گے نا، جب آپ کا لیور اور معدہ ڈس فنکشننگ کرتا ہے تو وہ چیزیں دائیں بائیں پھینکتا ہے. جب آپ نے معدے کو لٹ کر دینا ہے چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اس سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں حافظ آباد سے. سہیل، سر آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ موٹاپا بھی نہیں ہے، ویٹ بھی کم ہے، اور کولیسٹرول بھی ہے. اس کے لیے ایک تو کوئی خوراک ایسی جو وہ کم کرنے کے لیے، اور ذکر اذکار کوئی ایسے بتائیں جس سے اس کا کم ہو جائے. ذکر اذکار میں پھر کرتا ہوں کہ جس بندے کی روح طاقتور ہے نا، روح کی غذا ہے ذکر اذکار، تسبیح، عبادت. جس بندے کی روح طاقتور ہے اس کا جسم طاقتور ہے. جس بندے کی روح بیمار ہو جسم بیمار ہو گیا. اگر آپ یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو 1300 بار، یا مالکو یا قدوس اللہ میرے جسم کو پاک رکھ ہر بیماری سے 500 بار، اور یا سلامو یا مومنو یا اللہ، اگر یہ پڑھتے ہیں ایک تو آپ نے کر لیا. اس کے بعد پھر میں بار بار بولوں گا. ادرک لہسن کی پودینہ ناردانی کی چٹنی وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ارجنا درخت کے پتے، وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ سمپل کریں کہ ارجنا کیوں لے لیں. ان چیزوں کو جب آپ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں، جب آپ خوراک کا حصہ بناتے ہیں، ساتھ آپ سورۃ طارق 11 بار پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کا باڈی، آپ کا امیون سسٹم، آپ کی صحت کا تعلق ہے امیون سسٹم اور میٹابولزم سے. میٹابولزم اگر ایکٹیو ہے، امیون سسٹم ایکٹیو ہے تو بیماریاں قابو نہیں آتی. میں ایک دم مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں جب سوئمنگ کر رہا تھا ایک دفعہ، تو میں سوئمنگ بڑی سلو کر رہا تھا. تو ایک بڑا پرانا پلیئر تھا، 82 ایئرز اولڈ، بڑی سپیڈ سے وہ کر رہا تھا سوئمنگ. تو میرے پاس آ گیا کہ پروفیسر صاحب میں آپ کالم بھی دیکھتا ہوں، پروگرام بھی دیکھتا ہوں، تو آپ کو مشورہ دینا. میں کیا کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ایسی ایکسرسائز کرتے ہیں جس سے آپ کا امیون سسٹم بیدار ہو جائے تو آپ ہیلدی ہیں. آپ جتنی سلولی کر رہے ہیں، آپ کا امیون سسٹم ابھی سویا پڑا، آپ نے اس امیون سسٹم کو جگانا ہے. میں نے ان کے کہنے پہ جسم کے ساتھ سختی سے جب 2-4 مہینے وہ ٹریپ لگائے وہاں پہ سوئمنگ پول پہ، تو اس دن مجھے کوئی بھوک لگی. کڑک بھوک لگنے کا سائن ہے کہ آپ کا امیون سسٹم بیدار ہو چکا ہے، آپ کا امیون میٹابولزم طاقتور ہو چکا ہے. ہم نے ایکسرسائز کر کے، ذکر اذکار کر کے، سادہ خوراک کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مان کے کہ جب ابھی بھوک باقی اور آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اگر آپ پیٹ کب خراب ہو؟ جب آپ بوفے کھانے کھاتے ہیں جا کے. سنگل کھانے پہ کبھی پیٹ خراب نہیں ہوتا. جب آپ جاتے ہیں توڑی بھر لیتے ہیں، ابھی چیز بھر لیا، ابھی چیز بھر لیا، ابھی امیون سسٹم کو ذکر اذکار کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی. پھر جو ہم نے ٹوٹکے بتائے، جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے اور آپ کولیسٹرول اور موٹاپے سے پاک رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے سر. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی رائٹ بیک.